السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ آج میں آپ کو ملیریا کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ملیریا ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل کنٹریز میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے ممالک جہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہو، جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہوں، یا ایسے ممالک جن کے نزدیک سمندر ہو، تو وہاں ملیریا آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا، جیسا کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی ملیریا بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے، تو سیلاب آنے سے ملیریا کے مریضوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔ تو ملیریا جو ہے وہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، یعنی ویکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک مچھر ہوتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے ہی ملیریا پھیلتا ہے، اور یہ مچھر جو ہوتا ہے یہ ایک فیمیل مچھر ہوتا ہے جسے اینوفلیز کہتے ہیں۔ جب یہ مچھر آپ کو کاٹتی ہے تو کاٹنے کے ساتھ ہی آپ کے بلڈ میں پلازموڈیم پیراسائٹس داخل کر دیتی ہے، جو آپ کے بلڈ کے تھرو ہوتے ہوتے آپ کے لیور تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ پلازموڈیم پیراسائٹ جو ہوتا ہے یہ ملیریا کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہم بات کریں گے ملیریا کی علامات کی۔ کچھ علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں بخار کی صورت میں یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ملیریا کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ تیز بخار جو کہ شیورنگ کے ساتھ بخار ہوتا ہے، ملیریا کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ بخار کے ساتھ سر میں شدید درد، یہ بھی ملیریا بخار میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بخار کے ساتھ متلی، قے یا الٹی کا آنا، یہ بھی ملیریا کی علامات میں سے ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر جوڑوں میں درد ہو رہا ہو تو یہ بھی ملیریا کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ملیریا کے ٹیسٹ کی۔ ملیریا کا ٹیسٹ ایک بہت ہی سادہ اور سمپل ٹیسٹ ہے۔ عام طور پر یہ بہت ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کو یہ ٹیسٹ مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کا CBC بھی کروا سکتے ہیں۔ CBC کروا کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں آپ میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں چل رہا۔ سم ٹائم اس میں پلیٹلیٹس بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹریٹمنٹ۔ اب اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ملیریا کا ٹریٹمنٹ آپ کی ایج کے حساب سے اور آپ کے ویٹ کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر پاکستان میں آنے والی جو پہلے ٹیبلٹ ہیں ان میں کلوروکوئین، ہائیڈروکسی کلوروکوئین، ریسوچین اور کلوروکوئین سلفیٹ وغیرہ شامل ہیں، لیکن اب ان سب سے کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی وائرل انفیکشن نہ بھی ہو تو اینٹی بائیوٹک کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں آپ کے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی دوا اور اینٹی بائیوٹک کو چینج کریں۔ تو اسی طرح ان ٹیبلٹ سے بھی ریزسٹنس ہو چکی ہے، یا جو پیراسائٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، تو پھر ٹیبلٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ آج کل زیادہ تر آرٹی میتھر اور لونافینٹرین کا جو کمبینیشن ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے، جو مختلف برانڈ کے نیم سے مارکیٹ میں موجود ہیں، جس میں آرسیوا، جینم، آرٹم، کو آرٹم کے نام سے برانڈ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور یہ مختلف ملی گرام میں ہوتی ہیں، لیکن آج کل زیادہ تر 20/120 دی جاتی ہے۔ یہ ویٹ کے حساب سے دی جاتی ہے۔ اگر آپ کا ویٹ 5 kg سے 25 kg تک ہے تو اس کا سیرپ جو کہ جینم کے نام سے ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ سیرپ 30 ml کا ہوتا ہے، اور اس کی ڈوز آپ کا ڈاکٹر آپ کی ایج اور آپ کا ویٹ دیکھ کر آپ کو ریکمینڈ کرے گا۔ بڑوں میں جو اس کی ڈوز ہوتی ہے ٹیبلٹ آرٹی میتھر اور لونافینٹرین 20/120، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کورس 3 دن کا ہوتا ہے اور 6 ڈوز لینی ہوتی ہیں۔
اگر آپ کا وزن 25 سے 35 کلو گرام ہے اور ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے تو آپ کو 3 ٹیبلٹ ابھی دی جائیں گی اور 3 ٹیبلٹ 8 گھنٹے بعد دی جائیں گی۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طرح 3 ٹیبلٹ صبح اور 3 ٹیبلٹ رات کو دی جائیں گی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی 3 ٹیبلٹ صبح اور 3 ٹیبلٹ رات کو لی جاتی ہے۔ اس طرح 3 دن میں آپ کو 18 ٹیبلٹ لینی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا وزن 35 kg سے زیادہ ہے تو سیم اسی طرح 4 ٹیبلٹ صبح اور 4 ٹیبلٹ شام کو لینی پڑتی ہیں۔ اسی طریقہ سے آپ کو اپنا کورس 3 دن تک جاری رکھنا پڑتا ہے، اور 35 kg سے زیادہ ویٹ کے لوگ 24 ٹیبلٹ لیتے ہیں ایک کورس میں۔ اگر اس کے ساتھ ہی بخار ہو تو پیراسٹامول بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہو تو ORS ساتھ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کی عمر کم ہے تو ملٹی وٹامن سیرپ دیا جا سکتا ہے، اور اگر عمر زیادہ ہے تو ملٹی وٹامن ٹیبلٹ دی جا سکتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، اپنے آپ کو مچھروں سے بچائیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔